نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فأوافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اعظام، اس ویڈیو میں شب برات کی فضیلت و اہمیت بتلائی جائے گی. شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے. شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں. شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے بے شمار مسلمان اس رات میں جہنم سے نجات پاتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف من شعبان. شب قدر کے بعد شعبان المعظم کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں. شب قدر کے بعد اگر کوئی رات افضل ہے، بہتر ہے، تو وہ شب برات ہے. شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، اور لیلۃ السق یعنی تقسیم امور کی رات، اور لیلۃ الرحمہ رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے. شب برات تقسیم امور کی رات ہے. اس سال جو بھی معاملہ انجام پائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے اس رات میں طے ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اس آیت کا تعلق اسی رات سے ہے. بعض مفسرین اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق شب قدر سے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام اللہ رب العزت کے حکم سے طے ہوتے ہیں. ہر حکمت والا معاملہ اس رات کے اندر طے ہوتے ہیں. اس قسم کا مضمون بعض روایات کے اندر بھی آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر بھی اس قسم کا مضمون بیان فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ. اے عائشہ کیا تو جانتی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہم عائشہ فرماتی ہے میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول آپ ہی فرمائیے. ما فیہا یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ. اس رات میں اس سال ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے. وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ. اور اسی رات میں اس سال ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے. وفیہا ترفع اعمالهم وتنزل ارزاقهم. اور اسی رات تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے.
تو مذکورہ حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں اس سال ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اس سال ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارا رزق اتارا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ تو شب برات یہ تقسیم امور کی رات ہے۔ اس سال جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اس سال جتنے لوگ مریں گے اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور فہرست تیار کر کے اللہ رب العزت ان فرشتوں کو جن کے ذمے یہ کام ہے انہیں یہ فہرست دیتے ہیں۔ اور شب برات رحمت و مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو جائے، یعنی جب شب برات ہو جائے، فقوموا لیلہا، رات کے اندر قیام کرو، شب بیداری کرو، راتوں کو جگا کرو، شب برات میں راتوں کو جگ کر اللہ کی عبادت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تلاوت کرو۔ شب بیداری اسی کو کہا جاتا ہے۔ ذکر و اذکار کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ وصوموا یومہا، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنیا، کیونکہ 15ویں شب کے غروب آفتاب کی بعد سے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور متوجہ ہو کر اعلان فرماتے ہیں وَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ۔ اللہ رب العزت 15ویں شب جب ہوتی ہے، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر جب سورج ڈوبتا ہے تب سے لے کر اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کیا کوئی معافی چاہنے والا ہے، میں اس کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزقه، کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے، کیا روزی طلب کرنے والا ہے، کیا کوئی میں اس کو روزی عطا کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، کیا کوئی مصیبت کے مارے ہے، اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتے ہیں۔ شب برات کی رات سورج جو ہی غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت جو ہی شروع ہوتا ہے، تب سے لے کر صبح صادق تک الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ رات صبح صادق تک رہتی ہے، یعنی صبح صادق تک اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے، اسے میں رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں، دفع کروں، یہ اعلان ہوتے رہتا ہے۔ تو شب برات یہ رحمت و مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقیع گئے اور مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، مردوں کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، گم پایا، فخرجت، میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، آپ جنت البقیع میں تھے، مدینۃ المنورہ کے قبرستان کے اندر آپ موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا بطور تعجب، فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، اے عائشہ کیا تو ڈرتی تھی اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، ہم عائشہ فرماتی ہے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول، میں نے گمان کیا ہے کہ آپ کسی ضرورت کے تحت آپ بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے، میں نے یہ گمان کیا کسی ضرورت کے تحت آپ اور اہلیہ محترمہ کے پاس گئے ہوں گے، میں یہ گمان کیا، اس لیے میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی یہاں جنت البقیع تک پہنچی۔
فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. اور اللہ رب العزت قبیلے کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے مردوں کی مغفرت کے لیے، بخشش کی دعا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع کے اندر گئے. یہ رات بہت اہم رات ہے. شب قدر کے بعد یہ افضل رات ہے، بہتر رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلے کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو شعبان کی 15ویں شب یہ شب برات ہے. یہ رات بہت اہم اور افضل ہے. اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. حدیث کے اندر عبادت کرنے کا حکم ہے، شب بیداری کا حکم ہے. راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے. جسے تلاوت کرنی آتی تلاوت کرے، قرآن پڑھے. اگر تلاوت نہیں کرنی آتی ہے، قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے تو ذکر و اذکار کرے، تسبیحات کو اہتمام سے کرے اور نوافل پڑھے. اور نوافل میں سے صلاۃ التسبیح پڑھے جس کی بے حد فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی. صلاۃ التسبیح پڑھے اور دن کو روزہ رکھے اور راتوں کے اندر قبرستان جائے مردوں کی مغفرت کے لیے. چونکہ قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، تاکہ اس رات کے اندر اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اس رات کے اندر دعائیں کرے. دعا کی قبولیت کی رات ہے. اللہ رب العزت ہم آپ کی طرف تمام تر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں. جو بھی دعا کریں گے جائز دعا ہوگی تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے اور ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اس رات میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.